نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، کن کن راستوں سے جو ہے مدینہ شہر میں داخل ہوئے، کہاں کہاں پڑاؤ کیا، کس قبیلے کے ساتھ کتنا پڑاؤ کیا۔ یہاں پہ بنی سالم تھے اور وہاں پہ بنی عمرو بن عوف تھے، اور آج جو ہے ہم بنی سالم سے لے کر بنی بیاضہ تک جو ہے آپ سب کو لے کے جائیں گے۔ جب استقبال کیا اور بنی نجار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے، یہاں پہ ایک اور تاریخ ہے موجود ہے، تاریخی قلعہ موجود ہے قباء کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دار الہجرہ سیریز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، کن کن راستوں سے جو ہے مدینہ شہر میں داخل ہوئے، کہاں کہاں پڑاؤ کیا، کس قبیلے کے ساتھ کتنا پڑاؤ کیا، اس سلسلے کے حوالے سے جو ہماری آج جو ہے 5ویں ویڈیو ہے۔ امید ہے آپ نے پہلی 4 ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میری آپ سے گزارش ہے پہلے وہ ویڈیوز دیکھ لیں، تاکہ آپ کو یہ سلسلہ جو ہے آسانی سے سمجھ آ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں پہ پڑاؤ کیا تھا، کس قبیلے کے ساتھ، اور وہاں پہ کیا واقعات پیش آئے تھے۔ اسی سلسلے کی جو ہے آج یہ 5ویں ویڈیو ہے۔ ہم نے لاسٹ ویڈیو جو ہے مسجد جمعہ تک کور کی تھی، اور آج جو ہے مسجد جمعہ سے آگے مسجد نبوی کی طرف جو سفر ہے ہمارا، وہ جو ہے انشاءاللہ ہوگا۔ آپ میرے بیک گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے، اس طرف مسجد قباء ہے، اور اس طرف جو ہے میرے بیک گراؤنڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد جمعہ ہے۔ اور آج انشاءاللہ میں یہاں سے جو ہے اپنی ویڈیو شروع کرنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے پہلی 4 ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھ لیں، تاکہ آپ کو یہ سلسلہ جو ہے زیارات کا یہ سمجھ آ سکے دار الہجرہ سیریز کا۔ تو آئیے بسم اللہ کر کے چلتے ہیں، یہ ویڈیو جو ہے آج کی مکمل کرتے ہیں۔ اس طرف آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، یہ جو ہے مسجد قباء کی طرف جو ٹریک بنا ہوا ہے جا رہا ہے، سامنے جو ہے یہ مسجد قباء ہے، جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے، اسلام کی پہلی مسجد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو ہے پیر کے دن جب آپ پہنچے تھے، تو پھر جمعے کے دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ کیا تھا، اور ہم نے آپ کو جو پہلی اس کی لاسٹ ویڈیو تھی، وہاں سے ایسے بناتے ہوئے مسجد جمعہ تک ہم آئے تھے۔ یہ رہی مسجد جمعہ، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو ہے سب سے پہلا جو ہے نماز جمعہ ادا کیا تھا، یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بنی سالم تھے اور وہاں پہ بنی عمرو بن عوف تھے، اور آج جو ہے ہم بنی سالم سے لے کر بنی بیاضہ تک جو ہے آپ سب کو لے کے جائیں گے۔ بنی بیاضہ بھی اسی طرح جو ہے ایک قبیلے کا نام تھا، جن کی رہائش جو ہے یہ جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے ایریا ہے، میں آپ کو اس طرف ہی لے کے جا رہا ہوں۔ وہاں پہ جو ہے ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کہ بنی بیاضہ والوں نے بھی استقبال کیا تھا۔ تو اسی طرف جو ہے ہم چل رہے ہیں ابھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ زیارت اور یہ جو ہے جان کی خوشی ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے کسی نے اس طرح کا جو کیا کہتے ہیں اس طرح ویڈیو کے حوالے سے جو ہے کوئی جی، ہم نے مسجد جمعہ سے روڈ کراس کر لیا ہے، اس طرف مسجد قباء اور مسجد جمعہ، اور یہاں سے جو ہے ہم اس طرف سیدھا جو ہے اب مسجد نبوی کی طرف جو راستہ جا رہا ہے اس پہ ہم جا رہے ہیں، تاکہ جو ہے آپ کو یہاں سے بنی بیاضہ کا جو علاقہ ہے اس کی طرف میں لے کے جاؤں گا، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا تھا۔ ایک جو نعت ہے، مشہور نعت ہے بنی نجار والی، وہ واللہ اعلم بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ اس علاقے میں جو ہے کہی گئی تھی، کیونکہ یہاں پہ آئی تھنک اس طرف جو ہے مسجد تھی جس کو مسجد بنات نجار کہا جاتا تھا۔ بنات نجار جو ہیں یہ مطلب اسی نعت کے حوالے سے جو انہوں نے نعت پڑھی تھی، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے تو کچھ جو لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں چھوٹی، مطلب انہوں نے جو ہے یہ نشید جو ہے پڑھی تھی، نحن جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جار، کہ ہم جو بچیاں ہیں بنی نجار کی بچیاں ہیں، اور بہت ہی زیادہ مطلب محبوب
پڑوسی جو ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مطلب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اہل مدینہ کے جو ہے پڑوسی بننے جا رہے تھے، مطلب جو اہل مدینہ کے اندر جو رہائشی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے رہے بھی بنی نجار میں تھے، جو کہ جہاں پہ آج کل مسجد نبوی ہے، تو شاید جو ہے جو پیچھے جس طرف مسجد بنی بنات نجار تھی، آئی تھنک جو ہے وہاں پہ انہوں نے جو ہے یہ نشید پڑھی تھی، واللہ عالم کہ یہ ہجرت کے موقع پر تھی یا پھر کسی اور موقع پر تھی، لیکن بعض مورخین نے یہی لکھا ہے کہ یہ ہجرت کے موقع پر تھی، واللہ عالم۔ مطلب حتمی بات جو ہے نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال یہ مشہور واقعات ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ اہل مدینہ جو ہے وہ چہل قدمی کر رہے ہیں۔ یہ جو ٹریک بنا ہوا ہے مسجد نبوی سے لے کر مسجد قباء تک، جو کہ تقریباً 3 کلومیٹر کا شاید فاصلہ ہے، لیکن ہم نے یہاں سے لیفٹ جانا ہے بنی بیاضہ کے جو ایریا تھا جہاں پہ انہوں نے استقبال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں ابھی اس مطلب اچھی سی ہوا چل رہی ہے ماشاءاللہ، اور سوچ رہا ہوں کہ کس طرح صحابہ نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب استقبال کیا، اور بنی نجار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے۔ یہاں سے آپ سامنے جو ہے مسجد نبوی ہے، یہاں سے اس کا جو ہے مینارہ ایک نظر آ رہا ہے، آئی تھنک مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ مسجد نبوی کا مینارہ ہے، واللہ عالم۔ یہاں سے ہم نے لیفٹ جانا ہے بنی بیاضہ کی طرف۔ اس سے پہلے آپ یہ دوبارہ یہاں سے غور سے دیکھ لیں، وہ جو ہے مسجد قباء، اور پھر جو ہے یہاں سے یہ رہی مسجد جمعہ، اور یہ ماشاءاللہ پیلس ہے بہت خوبصورت سا، ماشاءاللہ تبارک الرحمن۔ اور ہم نے جانا ہے اس طرف۔ یہ جو آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہ ہے بنی بیاضہ، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا بنی سالم بن عوف کے بعد، ٹھیک ہے۔ اسی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ یہاں پہ ایک اور تاریخ ہے موجود ہے، تاریخی قلعہ موجود ہے قباء کا، جو کہ ترکی دور زمانے کا تھا۔ یہ تقریباً ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا قلعہ، لیکن ابھی جو ہے یہ ابھی کچھ ہی سال پہلے، 1-2 سال پہلے جو ہے اس کی دوبارہ جو ہے سعودی گورنمنٹ نے ماشاءاللہ دوبارہ سے جو ہے ترمیم کی، اور ماشاءاللہ اتنی خوبصورت جو ہے انداز سے اس کو بنایا گیا ہے۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید یہ دوبارہ مطلب ہے کہ وزٹ کے لیے کھولا جائے گا۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو تاریخی قلعہ ہے اس کو قلعہ قباء کہتے ہیں، اور یہ مطلب پرانے زمانے کا نہیں ہے، اس زمانے کا ہے، تقریباً شاید 200-300 سال پرانا ہوگا، ترکی دور حکومت کا ہے۔ اور یہ جو ہے بنی بیاضہ ہے، اس کو حرہ بنی بیاضہ کہتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے بنی بیاضہ کی مسجد میں، یہ وہ جگہ نہیں ہے، یہ پورا علاقہ جو میں بتا رہا ہوں، یہ قلعہ تو ابھی بنا ہے تاکہ آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، لیکن یہاں پہ جو ہے اس علاقے میں بنی بیاضہ کی قوم رہتی تھی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی سالم بن عوف جو کہ مسجد جمعہ کے پاس تھے، اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ قلعہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کی میں پرانی ویڈیو بھی اگر کوئی ہوگی ضرور میں اس کی پرانی ویڈیو بھی لگا دوں گا، تاکہ آپ کو پرانا اور نئے قلعے میں جو ہے ترمیم کے بعد والے قلعے میں فرق سمجھ آ سکے۔ یہاں سے آئیے میں آپ کو کوشش کرتا ہوں یہ پورا ایریا دکھانے کی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اگر مسجد نبوی سے آئیں گے مسجد قباء کی طرف پیدل تو آپ کے رائٹ سائڈ پہ آئے گا، اور اگر آپ جو ہے مسجد قباء سے مسجد نبوی کی طرف جائیں گے تو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے یہ قلعہ آئے گا۔ میں آپ کو بنی بیاضہ کا علاقہ بھی دکھاتا ہوں، جنہوں نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس ٹھہریں، ہمارے پاس جو ہے مرد ہیں آپ کی جو ہے حفاظت کرنے کے لیے، اور ہمارے پاس مال ہے آپ پر جو ہے خرچ کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اپنے رب کی طرف سے جو ہے مأمور ہے، یہ جو ہے خود ہی مطلب جس گھر میں اللہ پاک نے میزبانی کا شرف بخشا ہے وہاں پہ جا کے خود بخود رک جائے گی۔
تو یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں بنی بیاضہ کا علاقہ ہے. امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں پہ کسی ایک خاص پڑاؤ کی جو ہے وہ جگہ معلوم نہیں ہے, لیکن یہاں پہ جو قوم رہتی تھی انہوں نے استقبال کیا تھا. آئی تھنک یہ جو ہے آپ سب کو بتانے کے لیے کافی ہے. جی, تو یہ تھی جو ہے دارالہجرہ سیریز کی 5ویں ویڈیو آج, جس میں ہم نے کور کیا بنی سالم بن عوف سے لے کر بنی بیاضہ تک, جن کے حوالے سے جو ہے میں نے آپ لوگوں سے آلریڈی بات کر لی ہے ان کی تاریخ کے حوالے سے, کہ یہ بھی ایک جگہ تھی جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے آئندہ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم یہاں سے لے کر آگے جو ہے اس طرف مسجد نبوی کی طرف جو ہے ہم انشاءاللہ کور کریں گے آنے والی ویڈیوز میں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو آج کی انشاءاللہ پسند آئی ہوگی. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیوز جو ہے یہ چیزیں جو ہے شیئر کرنے کے لیے ہیں, ان کو شیئر کریں تاکہ آپ کے جو باقی دوست احباب ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کی فیملیز ہیں, آپ کے دوست ہیں, وہ بھی یہ چیزیں جو ہے اسلام کے بارے میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان سکیں کہ کن راستوں سے جو ہے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تک پہنچے تھے. آپ سب کے ساتھ جو ہے پھر ملاقات ہوگی بہت جلد انشاءاللہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.